السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے جعلی لائسنسوں کے اجرا سے ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ جعلی لائسنس ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں تعینات ڈیلی ویجز ملازمین کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایک لائسنس کی سرکاری فیس 56,000 روپے سے زائد ہے، جبکہ ایک ماہ میں سینکڑوں جعلی لائسنس جاری کر کے اس حوالے سے وصول کی جانے والی تمام رقم خرد برد کر لی جاتی ہے۔ تجارت نیوز کو موصول ہونے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق جعلی لائسنسوں کو جاری کیے جانے کے باعث گزشتہ 6 برسوں میں صرف 3,500 فوڈ آپریٹرز کو ہی رجسٹر کیا جا چکا ہے۔ انتظامیہ نے سالانہ بجٹ کے 22 کروڑ روپے بھی ہڑپ کر لیے ہیں۔ اہم ذرائع نے تجارت نیوز کو بتایا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے قیام سے اب تک انتظامیہ کی جانب سے سرکاری طور پر صرف اور صرف 3,500 لائسنس ہی جاری کیے جا سکے ہیں، جبکہ صوبے میں کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والے فوڈ آپریٹرز، انہیں فروخت کرنے والی دکانوں اور ہوٹلوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں قائم چھوٹی بڑی فیکٹریوں سے بھی ماہانہ بنیادوں پر بھتہ جمع کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ مذکورہ فیکٹریوں، ہوٹلوں اور فوڈ آپریٹرز کو فوڈ اتھارٹی میں رجسٹر کر کے قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تاہم سندھ فوڈ اتھارٹی کی انتظامیہ یومیہ بنیادوں پر رکھے گئے ملازمین کے ساتھ مل کر ملی بھگت اور جال سازی کے ذریعے کروڑوں روپے اپنی جیبوں میں ڈال چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان میں ایک جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے، وہ ہے جعلی لائسنسوں کا اجرا، جس میں فوڈ آپریٹر سے لائسنس فیس کی مد میں سرکاری فیس کے علاوہ بھی بھاری رقم بطور بھتہ وصول کی جا رہی ہے، جو فوڈ اتھارٹی میں تعینات افسران آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تجارت نیوز کو مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں تعینات ڈیلی ویجز ملازم دانش نے کراچی کے ضلع وسطی میں ایک مٹھائی کی دکان کو سرکاری فیس اور رشوت کی رقم وصول کر کے فوڈ لائسنس جاری کیا۔ یہ لائسنس 1 اگست 2023 سے 1 جولائی 2024 کے لیے تھا۔ مٹھائی شاپ سہیل نامی شخص کی بتائی جاتی ہے، جسے ہاتھ سے لکھا ہوا فوڈ بزنس لائسنس بنا کر دے دیا گیا، جبکہ فوڈ بزنس لائسنس پر ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی کے دستخط کے بجائے 2 افراد کی جانب سے دستخط کیے گئے تھے، جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ لائسنس جعلی طور پر بنایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ڈسٹرکٹ غربی میں واقع پکوان سینٹر کو بھی لائسنس جاری کیا گیا، جس میں بلدیہ انجام کالونی میں کیٹرنگ فوڈ آپریٹر محمد عثمان کا نام درج تھا اور لائسنس کی میعاد 15 جنوری سے 14 جنوری 2022 درج تھی۔ اس لائسنس کے عوض ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے سرکاری فیس کے ساتھ ساتھ
50,000 روپے کی رقم بطور رشوت وصول کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل ہی کیماڑی میں سی فوڈ آپریٹر کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں مچھلی فروخت کرنے والوں کو انسپیکشن کے نام پر دونوں ہی ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے۔ پہلے وزٹ میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے ایک اعلیٰ افسر نے اپنی سربراہی میں دکانوں پر چھاپا مارا۔ عینی شاہدین کے مطابق قانونی تقاضوں کے برخلاف مذکورہ اعلیٰ افسر نے نہ تو دستانے پہن رکھے تھے اور نہ ہی سر پر ہیئر نیٹ اور چہرے پر فیس ماسک کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں ڈپٹی ڈائریکٹرز لیول کے افسران بھی موجود تھے، جبکہ فوڈ اتھارٹی کا مبینہ فرنٹ مین دانش اور اس کے بھتہ خور وسیم چنا سمیت دیگر افراد نے کیماڑی میں واقع تمام سی فوڈ آپریٹرز کو چالان جاری کرنے کے نام پر فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں بلایا۔ ایک سی فوڈ آپریٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تجارت نیوز کو بتایا کہ جب وہ لوگ سندھ فوڈ اتھارٹی کے آفس میں پہنچے تو وہاں دانش نامی شخص نے انہیں لائسنس کی تجدید کا کہا اور مطالبہ کیا کہ ہر دکاندار، یعنی کہ سی فوڈ فروخت کرنے والا ہر دکاندار 1,00,000 روپے ماہانہ دے کر ہی حالیہ سیزن میں کام کر سکتا ہے۔ مذکورہ سی فوڈ آپریٹر نے الزام عائد کیا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں کھلے عام رشوت طلب کی جا رہی تھی اور ادائیگیاں نہ کرنے والوں کو کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ دانش کے ساتھ موجود فوڈ اتھارٹی کے ملازم تجمل حسین نے انہیں دکان سیل کرنے کے ساتھ ساتھ FIR درج کرنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ دوسری جانب 6 سال کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی کا آڈٹ کروایا گیا، جس میں ادارے میں ہونے والی بد انتظامی، کرپشن اور کمزور اندرونی کنٹرول کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ آڈٹ کے مشاہدے میں آیا کہ ادارے نے فوڈ سیفٹی اور اسٹینڈرڈ سے متعلق کوئی تربیتی پروگرام مرتب ہی نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016 میں درج ہے کہ انتظامیہ اپنے اسٹاف کے لیے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرے گی تاکہ فوڈ سیفٹی اور اس کے اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھا جا سکے۔ تاہم 5 سے 6 برس گزر جانے کے باوجود کوئی تربیتی پروگرام منعقد ہی نہیں کیا جا سکا، جبکہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس شہر، ضلع، ٹاؤن اور ریجن کے حساب سے فوڈ آپریٹرز کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ صوبے بھر میں موجود فوڈ آپریٹرز کے شہروں، ضلع اور ریجن وائز کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے، جس سے ان پر ہونے والے چھاپہ مار کارروائیوں کی تفصیلات، جرمانہ اور دیگر کارکردگی کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات ملنا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ مشاہدے میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ سندھ بھر میں موجود فوڈ آپریٹرز کی رجسٹریشن پر کبھی فوکس ہی نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ فوڈ آپریٹرز، ان کے لائسنس، صوبے میں وہ کس جگہ سروسز دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کیا ہیں سے متعلق تفصیلات معلوم ہوں۔ تاہم حیرت انگیز طور پر سندھ فوڈ اتھارٹی میں آنے والے
तमाम डायरेक्टर जनरल और इदारे में मौजूद आला अफसरान को सूबे भर के फूड ऑपरेटर्स की कुल तादाद का इल्म ही नहीं है। अलावा अजी 2020 ता 21 तक 3,532 फूड ऑपरेटर्स की रजिस्ट्रेशन की गई है। ताहम इदारे के किसी भी अफसर को आज तक मालूम नहीं है कि सूबे के कितने फूड ऑपरेटर्स का इंदराज होना बाकी है, जिससे ये बात साबित होती है कि इदारे के पास फूड ऑपरेटर्स का कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। 5 बरस गुजर जाने के बावजूद फूड ऑपरेटर्स और सार्फिन के दरमियान नेटवर्क का निज़ाम भी कायम नहीं किया जा सका है। मुशाहिदे में ये बात सामने आई है कि फूड सेफ्टी की सहूलत फराहम करने के लिए इदारे को फूड ऑपरेटर्स और कंज्यूमर के दरमियान नेटवर्किंग का निज़ाम कायम करना था, ताकि शहरियों को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने पीने की अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। ताहम इंतज़ामी गफलत के बाइस फूड सेफ्टी पर समझौता कर लिया गया। ऑडिट ने अव्वलीन जिम्मेदारी में गफलत बरतने पर फूड अथॉरिटी के आला अफसर को जिम्मेदार करार दिया है। इत्तलात के मुताबिक इंतज़ामिया के पास सालाना बजट के लिए मुख्तस 34 करोड़ 23,000 रुपये में से 22 करोड़ 5,19,000 रुपये के अखराजात का हिसाब ही मौजूद नहीं है। ऑडिट के मुताबिक सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 की पैरा शिक नंबर 54 में कहा गया है कि साल ख़त्म होने के 3 माह के दौरान अखराजात का हिसाब किताब मुकम्मल कर लिया जाए और सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए, जिसमें आमदनी और अखराजात की तमाम तर तफसील मौजूद होना ज़रूरी है। ताहम सालाना बजट के लिए मुख्तस रकम 34 करोड़ 23,000 रुपये में से इंतज़ामिया ने 22 करोड़ 5,19,000 रुपये खर्च कर डाले, जिसकी खाते में एंट्री ही नहीं करवाई गई और हिसाब भी नामुकम्मल रखा गया, जिसके बाइस अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि इदारे ने किस मद के लिए कितने और कब अखराजात किए। इंतज़ामिया ने सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार ना करने का जिम्मेदार शोबा फाइनेंस को करार दिया। दूसरी जानिब तिजारत न्यूज़ ने इस ज़िम्न में मौक़िफ़ हासिल करने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी के मुलाजिम और मुबैना PRO दानिश से कई बार राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनकी जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट नश्र होने के बाद अगर सिंध फूड अथॉरिटी के अफसरान या तर्जुमान की जानिब से मौक़िफ़ पेश किए जाने की सूरत में इसे मनोअन नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तिजारत न्यूज़ की जानिब से नशर किए जाने वाले इस खुसूसी तहकीकाती प्रोग्राम के ज़रिए आपको सिंध फूड अथॉरिटी में शामिल काली बेड़ों की रिश्वतखोरी और नाकिस तरीन कारकर्दगी के बारे में मालूमात हासिल होंगी। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।